پاکستان میں اس وقت جو مہنگائی کا طوفان ہے وہ پچھلے سال کی نسبت بہت زیادہ بڑھ چکا ہے۔ پچھلے سال بھی پاکستانی عوام مہنگائی کی مشکلات سے دوچار تو تھی، لیکن جو اب مہنگائی آئی ہے پچھلے 11 سے 12 ماہ میں جو مہنگائی کا طوفان دیکھنے میں آیا اس کی مثال نہیں ملتی۔ لیکن آفرین ہے ہماری موجودہ حکومت پر جو سال پہلے تک اپوزیشن بینچز پر بیٹھے تھے اور کیا کیا دعوے کرتے تھے، کیسے کیسے عوام کے درد کا وہ احساس جو ہے وہ بتاتے تھے کہ ہمیں کتنا درد ہے، ہمیں نیند نہیں آتی رات کو، جب پیٹرول 2 روپے فی لیٹر بڑھا دیا جاتا ہے اس کی قیمت کو تو ہم سو نہیں پاتے۔ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ ابھی کے حکمران جو اس وقت بے حسی سے مہنگائی کی چکی میں عوام کو پیستے چلے جا رہے ہیں اور پیچھے مڑ کر دیکھنے کی زحمت نہیں کر رہے کہ کتنے لوگ اس تکلیف کا شکار ہو کر زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھ رہے ہیں، لیکن وہ سال پہلے جب تک اقتدار نہیں ملا تھا تب تک کیا کہا کرتے تھے۔ لیٹس واچ۔ بجلی گیس کے بم گرائے جا رہے ہیں، آٹے چینی کی جو قیمتیں آسمان سے باتیں کریں گے، اس حکومت کے خلاف مارچ ہر صورت کرنا ہوگا۔ آپ کی مہنگائی دور کریں گے، آپ کی تکلیفیں دور کریں گے۔ مہنگائی جو ہے وہ عروج پر ہے، مہنگائی کنٹرول میں نہیں آ رہی، گندم کا بحران سنبھل نہیں رہا ہے، قیمت کم نہیں ہو رہی ہے، لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے، اپنے گھر بیچ کر اپنے بچوں کا علاج کراتے ہیں، بجلی کے بل تو قیامت ڈھاتے وہ ادا کرتے ہیں۔ سڑکوں پر جا کر دیکھیں، جس عوام کو آپ نے سڑکوں پہ مرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے، ان سڑکوں پر جائیں گے نا، عوام کا ہاتھ ہوگا اور آپ کا گریبان ہوگا۔ آپ نے کس کس چیز پہ ٹیکس نہیں لگایا؟ غریب آدمی کی خواہشوں کو کچل دیا ہے۔ اگر آپ نے مہنگائی کم کرنی تھی تو آٹے کو کم کرتے، آپ چینی کو کم کرتے۔ بھوک کے لیے روٹی نہیں ہے، بیمار کے لیے دوائی نہیں ہے، جوان کے لیے روزگار نہیں ہے، حکومت میں عقل نہیں ہے۔ نواز شریف کہتا ہے حکومت چھوڑ دوں گا لیکن اپنے لوگوں پر بوجھ نہیں ڈالوں گا۔ جی، حکومت چھوڑ دیں گے لیکن اپنے لوگوں پر بوجھ نہیں ڈالیں گے، جبکہ ایز وی اسپیک آج 76 سال کی پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر مہنگائی پہنچ چکی ہے 38% پر۔ دیہی علاقوں میں یہ مہنگائی 42.2%، جبکہ شہری علاقوں میں 35.1% ریکارڈ کی گئی ہے، اور یہ وفاقی ادارہ شماریات بتا رہا ہے۔ جو اعداد و شمار بتانے کا ذمہ دار ہے وفاقی حکومت کا اپنا ادارہ، یہ وہ کہتا ہے، یہ ہم نہیں کہتے۔ اور اس کے بعد اگر آپ کھانے پینے کی اشیاء دیکھیں تو 48.6% کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے۔ ٹرانسپورٹ کا کرایہ جو غریب آدمی پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرتا ہے 53% ان کرایوں میں اضافہ ہو چکا ہے، جبکہ تفریحی سہولیات جو ہیں وہ پچھلے سال کی نسبت اگر دیکھا جائے تو 72% اضافہ ہو چکا ہے تفریحی سہولیات کی بھی قیمت میں، جبکہ ریسٹورانٹ اور ہوٹل چارجز میں بھی 42% کا ریکارڈ اضافہ جو ہے وہ نوٹ کیا گیا۔ ادارہ شماریات کے مطابق گزشتہ سال کی نسبت تعلیم 8.5% مہنگی ہو گئی ہے، جبکہ صحت کی سہولیات 19% سے زائد مہنگی ہو چکی ہیں، جبکہ پچھلے سال جب تک پچھلی حکومت تھی جو 10 لاکھ روپے تک کا مفت علاج پنجاب کے، اسلام آباد کے، خیبر پختونخوا کے ہر خاندان کو پرووائڈ کر رہی تھی، تو موجودہ حکومت کہتی تھی کہ ہم مہنگائی ختم کریں گے، ہم عوام کو وہ تمام سہولیات دیں گے جو پچھلی حکومت نہیں دے پائی، جبکہ آج ایز وی اسپیک پچھلے سال کی نسبت جو بنیادی طبی سہولیات عوام کو میسر تھیں صحت کارڈ کے علاوہ بھی، ان کی قیمت میں بھی، ان کے چارجز میں بھی 19% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، اور یہ ان کا اپنا وفاقی ادارہ اعداد و شماریات بتا رہا ہے۔ پھر بجلی، گیس اور ایندھن کی قیمتوں میں بھی جناب 21% کے قریب جو ہے وہ اس کے چارجز بڑھ گئے ہیں، 20.5%۔ جوتوں کی قیمتوں میں 22.5% اضافہ ہوا ہے پچھلے سال کی نسبت، اور اس رپورٹ کے مطابق جو آلو ہے، اکثر ہم پچھلی حکومت جو تھی دور حکومت میں ہم بڑا سنتے تھے، اکثر ہمارے ساتھی جو ٹی وی پہ پروگرام بھی کرتے ہیں ہماری طرح، وہ بتایا کرتے تھے ٹماٹر اتنے کا ہو گیا، آلو اتنے کا ہو گیا، پیاز اتنے کا ہو گیا۔ آج وہ بات ہی نہیں کرتے اس بات پہ کہ آلو پچھلے سال کی نسبت 17.2% مہنگا ہو چکا ہے، جبکہ چکن کی قیمت میں 11.3% اضافہ ہوا، اور ایک ماہ میں گندم 6.48% مہنگی ہو گئی۔ ریڈی میڈ کپڑے 5.68% مہنگے، جبکہ دالیں، مسالے اور دودھ وغیرہ کی قیمتوں میں بھی ریکارڈ اضافہ ہوا۔ اسی طرح اس رپورٹ کے مطابق پیاز، ٹماٹر، پھل، سبزیاں اور جو دیگر اشیاء خورد و نوش ہیں، اخبار 32.7%، رہائش 23%، اور اسٹیشنری جو بچوں کی کتابیں، کاپیاں
وہ بھی 5.4% مہنگی ہوئیں، جبکہ کتابیں 5.15% مہنگی ریکارڈ کی گئیں، اور بجلی کے ٹیرف میں بھی 3% اضافہ ہوا۔ اور ابھی تو بتایا جا رہا ہے، جو کچھ رپورٹس آ رہی ہیں، کہ بجلی اور گیس کے نرخوں میں بھی تقریباً 28 اور 22% رسپیکٹیولی اضافہ پلان کیا جا رہا ہے۔ اور یہ وہ صورتحال ہے ان لوگوں کی جو کہتے تھے کہ ہمیں رات کو نیند نہیں آتی جب تلے کے پیٹرول کی قیمت میں 2 روپے فی لیٹر اضافہ ہو گیا۔ آخر میں ذرا آپ کو مریم نواز صاحبہ کی گفتگو سنواتے ہیں، جو نون لیگ اور پی ڈی ایم کا جو مشترکہ حکومت آئی ہے، اس حکومت کے آنے سے پہلے جب تک یہ اپوزیشن میں تھے تب تک کیا کہا کرتے تھے۔ لیٹس واچ۔ آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا، مہنگائی کے عذاب کے خلاف، معیشت اور روزگار کی تباہی کے خلاف، آٹا چینی چوری کے خلاف، 90 روپے کلو آٹے کے خلاف، 115 روپے کلو چینی کے خلاف، مہنگی گیس اور بجلی کے خلاف، کشمیر کے سودے کے خلاف، اسپتالوں کے بیمار اور مفلوج نظام کے خلاف، مہنگی ادویات کے خلاف، جبر مسلسل اور جھوٹے مقدمات کے خلاف، آئین اور پارلیمان کی پامالی کے خلاف، اظہار رائے پر پابندی کے خلاف، ووٹ کی چوری کے خلاف فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ جی، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ جھوٹے مقدمے اور حق آزادی رائے دہی کا سلب کیا جانا اور جبر مسلسل، یہ تو بڑے کچھ جانے پہچانے سے ٹرمز لگ رہے ہیں جو مریم نواز صاحبہ سال پہلے کہا کرتی تھیں۔ ان کو یہ یقیناً کوئی تھوڑا سا علم نجوم شاید ان کے پاس ہے یا کیا ہے، کہ ایگزیکٹلی جو اس پورے ایک سال میں ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے، پاکستانی عوام جس طرح کی قیمت چکا رہی ہے اپنی آواز بلند کرنے کی، اور جس طرح سے صحافیوں پر اس حکومت نے جس قسم کا تشدد کیا، جس طرح سے عمران ریاض خان پاکستان کے مایہ ناز صحافی تقریباً 1 مہینہ ہونے کو آ رہا ہے، ان کا کوئی پتہ نہیں وہ کہاں ہیں، کس حال میں ہیں، ان کے گھر والے ان کی شکل دیکھنے کو ترس گئے ہیں، ان کی آواز سننے کو ترس گئے ہیں ان کے کان، لیکن جبر مسلسل، جھوٹے مقدمات، آواز کا دبایا جانا، یہ ساری باتیں اپوزیشن میں رہتے ہوئے تو مریم صاحبہ کو بڑا احساس تھا ان باتوں کا، لیکن اب جب حکومت میں آ گئی ہے ان کی اپنی جماعت اور وزیر اعظم صاحب کوئی اور نہیں، ان کے اپنے چچا حضور ہیں، تو آج اس بات پر نہ وہ کان دھرتے ہیں، نہ ہی اس بات کو دیکھتے ہوئے وہ ایسا ہی پریٹینڈ کرتے ہیں کہ گویا آنکھیں بند کر لی ہوں۔ تو جناب، حکومت وقت اس وقت جو مسائل کریٹ کر چکی ہے پاکستانی عوام کے لیے، ان سے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے، آنکھیں موند کر گزارا نہیں ہو سکتا۔ عوام جواب مانگتی ہے، اور ہم انشاءاللہ پاکستانی عوام کا مقدمہ مقتدر حلقوں کے سامنے رکھتے رہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ ووٹ اس وعدے کے ساتھ لے کر آتے ہیں کہ آپ عوام کے مسائل کا حل لے کر آئیں گے، لیکن جب آپ اقتدار حاصل کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کی ٹون بدل جاتی ہے، اس کے بعد آپ کی ترجیحات تبدیل ہو جاتی ہیں۔